من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہوگا۔ ومن جاء بالسیئة فلا یجزى إلا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو صرف ایک برائی کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہوگا، ایک کے بدلے میں 10۔ اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو صرف ایک برائی کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر نیک عمل کرنے والوں کو 10 گنا اجر کا بھی ذکر کیا گیا، 700 گنا کے اجر کا بھی ذکر کیا گیا، اور 700 سے بڑھ کر بھی بڑھا کر بھی اس کا اجر کا ذکر کیا گیا۔ مثلا سورۃ البقرہ کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے، اس دانے کی کمثل حبہ، اس دانے کی انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جس نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر ہمیں قرآن اور حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل ایک جنس ہے، اس کا اجر 10 گنا بھی ہے، اس کا اجر 700 گنا بھی ہے، اور اس کا اجر اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، جس کے لیے وہ جتنا چاہے اجر لکھ دے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی مثل 10 یا اس سے بھی زائد نیکیوں کا اجر ملے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ قرآن کی آیات دونوں میں نے بیان کی ہیں۔ تو جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی مثل 10 یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو صرف اسی کی مثل برائی کی سزا ملے گی۔ یا میں اس کو بخش دوں گا، اس کی رحمت کے خزانے کتنے وسیع ہیں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے تو اس کو صرف ایک برائی کی سزا ملے گی، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے تو برائیاں بھی پھر 10 گنا ہی دینی چاہیے۔ ایک بندہ ایک نیکی کرے اور 10 نیکیوں کا ثواب، اور برائی کرے تو پھر برائی بھی 10 برائیوں کی اس کو جزا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ برائی اگر وہ ایک کرے گا تو ایک برائی گنی جائے گی، نیکی ایک کرے گا تو 10 نیکیاں گنی جائیں گی، 10 نیکیوں کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ الا مثلها وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، اور یہ جو اوپر میں نے آیت پڑھی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیں اگائیں، ایک دانے سے 7 بالیں، 7 بالیں، اور ہر بال میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے، تو 700 گنا ہو گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بڑی وسعت والا،
اس کے تو خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چاہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی مثل 10 یا اس سے زائد نیکیوں کا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو صرف اسی کی مثل برائی کی سزا ملے گی، صرف ایک برائی کی، اور یا میں اس کو بخش دوں گا، یا میں اس کو ویسے ہی بخش دوں گا۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے پاس چل کر آ رہا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، اور جو شخص روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے، روئے زمین کے برابر، جتنی بڑی زمین ہے اتنے گناہ لے کر کوئی شخص میرے پاس آئے، مگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ بتاؤ، روئے زمین کے گناہ بندہ لے کر آئے مگر اس نے صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اس کے ساتھ اتنی ہی مغفرت کے ساتھ، اتنی روئے زمین، اس کی تو خیر مغفرت کو اس کے ساتھ ہم جوڑ بھی نہیں سکتے۔ تو خیر اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ ایک کے بدلے میں کتنی ہو گئیں؟ 10۔ اچھا، قرآن کی تفسیر ہے مگر اس کے اندر ہمیں ایک دو حکایات بزرگان دین صحابہ کرام کی ملتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن غلہ خریدنے کے لیے، کہ گھر کے لیے کچھ غلہ خرید لیں، تو انہوں نے ایک چادر بازار میں بیچی، اپنی چادر، اور وہ چادر 6 درہم کے بدلے میں فروخت کی۔ وہ ایک چادر انہوں نے کتنے کی بیچی؟ 6 درہم کی۔ راستے میں ایک سائل مل گیا، ایک سائل ملا کہ اس سائل نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ جس چادر کو بیچ کر گھر کے لیے غلہ خریدنے گئے تھے اہل و عیال کے لیے، راستے میں کوئی فقیر مل گیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو، حضرت علی نے 6 کے 6 اسی کو درہم دے دیے، اور اس بات کی پرواہ بھی نہ کی کہ گھر میں سارے بھوکے پیاسے رہ جائیں گے۔ تو لیکن اب جب وہ 6 درہم اس کو دے دیے تو واپس آ رہے تھے تو ایک عرابی ملا، اس کے ہاتھ میں ایک ناکہ تھی۔ اس نے کہا کہ اے علی کیا آپ اس ناکہ کو خریدو گے؟ اب ان کی تو جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے بظاہر اس وقت، کیونکہ انہوں نے تو وہ 6 درہم جو چادر بیچی تھی وہ بھی کسی فقیر کو رستے میں دے دیے۔ تو اس عرابی نے کہا اگر ناکہ خریدنی ہے خرید لو، چلو پیسے پھر کبھی دے دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 100 درہم کے اندر اس کو خرید لیا۔ اب لے کر چلے تو آگے ایک اور بندہ ملا، ایک اور عرابی ملا، اس نے کہا علی کیا یہ ناکہ بیچو گے؟ تو اب اس جو پہلے بندہ ملا تھا اس سے حضرت علی نے کتنے میں وہ ناکہ خریدی؟ 100 درہم کے اندر۔ آگے ایک بندہ ملا، اس کو وہ ناکہ اچھی لگی، اس نے کہا کہ اے علی اس کو بیچو گے؟ اگر تو ابھی بیچو تو یہ لو 160 درہم لے لو، 160 درہم لے لو۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ 100 میں خریدی ہے، 160 درہم میں بک رہی ہے۔ تو اسی وقت وہ اونٹنی جون سی ہے حضرت علی نے اس شخص کو دے دی، انہوں نے کہا یہ لو لاؤ 160 درہم دے دو، 160 درہم لے لیے۔ اب جب آگے چلے تو پھر وہی پہلے والا عرابی نظر آیا جس سے انہوں نے 100 درہم میں خریدی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ پیسے پھر کبھی دے دینا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ لو اپنا یہ 100 درہم لے لو، جب میں نے تمہارے سے یہ ناکہ اونٹنی خریدی تھی وہ 100 درہم اس کو دے دیے۔ اب وہ 60 درہم لے کر گھر واپس آ گئے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ علی یہ 60 درہم کیسے مل گئے؟ یہ 60 درہم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ فرمایا میں نے اللہ سے تجارت کی تھی، میں نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا تھا، مجھے 60 درہم کا نفع ہوا۔ اور پھر حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جانتے ہو بیچنے والا کون تھا؟ وہ بیچنے والے جبریل تھے اور خریدنے والے میکائیل تھے۔
جنہوں نے وہ میکائیل جو ایک عرابی کی شکل میں آئے تھے، اور ناکہ وہ تھی جو قیامت والے دن سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری ہوگی۔ یہ وہ ناکہ ہے جس کے اوپر میری بیٹی جنت میری قیامت والے دن میری بیٹی جس ناکہ کے اوپر بیٹھے گی اور یہ اس کی سواری ہوگی۔ تو اس حضور نے فرمایا بیچنے والا جبریل تھا اور خریدنے والا میکائیل تھا، تو ایک 6 درہم انہوں نے اس فقیر کو دیے تھے، تو کتنے ان کو بچے؟ 60۔ تو ایک کے بدلے کتنے ہوئے؟ 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہوگا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور وہ حدیث تھی جو اس سے پہلے میں نے بیان کی، اور یہ حکایت ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بی بی رابعہ بصری ان کا بھی ملتا ہے، اور الحمدللہ نجف شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روضے میں، اور کائرو ایجپٹ کے اندر بی بی رابعہ بصری کے روضے کے اوپر بندہ ناچیز نے حاضری دی۔ اب بی بی رابعہ بصری کے ہاں ایک مرتبہ 10 مہمان آ گئے، اور گھر میں ایک روٹی تھی، اور اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھیں۔ بی بی رابعہ بصری نے فرمایا یہ روٹی کسی فقیر کو دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اب مہمان آ گئے 10 اور گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ ایک۔ بی بی رابعہ بصری نے فرمایا یہ ایک روٹی بھی کسی فقیر کو دے دو۔ خادمہ کو کہا کسی فقیر کو دے دو باہر۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا کوئی بندہ ہے جو 2 روٹیاں لے کر آیا ہے۔ خادمہ نے کہا، بی بی رابعہ بصری نے فرمایا یہ ہماری نہیں، اس کو واپس دے دو، اس کو جائے، یہ ہماری نہیں، کسی اور کی ہیں، یہ کسی اور کی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ خادمہ نے عرض کیا حضور اب کوئی بندہ آیا جو 5 روٹیاں لے کر آیا۔ بی بی رابعہ بصری نے فرمایا یہ بھی واپس دے دو، یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو اب خادمہ نے کہا کہ کوئی بندہ آیا جو 11 روٹیاں لے کر آیا۔ تو بی بی رابعہ بصری نے فرمایا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے، اس کو لے لو۔ تو جو 10 مہمان گھر میں آئے تھے سب کو ایک روٹی دے دی، اور خود وہ 1 روٹی باقی بچی، جو 1 روٹی اللہ کے راستے میں۔ تو جب مہمان چلے گئے تو خادم نے پوچھا کہ بی بی رابعہ بصری کو کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ 2 روٹیاں ہماری نہیں اور 5 روٹیاں بھی ہماری نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص اللہ کے پاس 1 نیکی لے کر آئے تو اس جیسی 10 نیکیاں۔ تو اب 10 مہمان تھے تو 10 روٹیوں کا کہاں سے بندوبست کرتے، تو میں نے 1 روٹی بھی فقیر کو دے دی۔ قرآن کے اندر اللہ نے وعدہ کیا 1 کے بدلے میں 10۔ تو وہ دیکھو خدا نے، یہ اس کا فضل اور اس کا کرم تھا کہ میں نے اس سے سودا کیا، اور اس نے جو وعدہ کیا قرآن، اس نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس نے وہ 10 روٹیاں 1 کے بدلے میں 10 روٹیاں بھی بھجوا دیں، اور میری روٹی بھی اس نے واپس کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو جو شخص اللہ کے پاس 1 نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو شخص 1 برائی لے کر آئے گا اس کو اس طرح کی صرف 1 برائی، 1 کے بدلے میں 10 برائیاں نہیں، 1 گناہ کے بدلے میں 10 گناہ کا اس کو سزا نہیں دی جائے گی 1 گناہ کی، لیکن نیکی اگر اللہ کی بارگاہ میں 1 لائے گا تو 1 کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب جن سے اس کو دیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو بندہ 1 نیکی لے کر آئے اس کی مثل 10 یا اس سے زائد نیکیوں کا ثواب، اور جو برائی لے کر آئے اس کو صرف اسی کی مثل 1 برائی کی سزا، یا میں اس کو ویسے ہی بخش دوں گا۔ اور اللہ کی شان رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی مخلوق کے ساتھ یہ ہے کہ جو 1 بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو 1 ہاتھ اس کا قریب ہوتا ہے وہ اس کے 4 ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں، اور جو شخص روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے
صرف اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، صرف میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو کسی طرح کا، میرے ساتھ کسی کو میرے برابر شریک کر کے کھڑا نہ کیا ہو، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اوپر جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے بیان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بال کے اندر 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی، یعنی کسی کو ایک کے بدلے میں 10، کسی کو ایک کے بدلے میں 100، کسی کو ایک کے بدلے میں 700، کسی کو ایک کے بدلے میں بے انتہا۔ تو پھر یہ تفریق کیوں ہے؟ اس کی طرف ذہن جاتا ہے نا کہ ایک بندہ ایک نیکی کر رہا ہے، اس بندے کو تو ایک کے بدلے میں 10، وہی نیکی دوسرا بندہ کر رہا ہے، اس کو اس کے بدلے میں 700، وہی نیکی ایک تیسرا بندہ کر رہا ہے، اس کو اس کے بدلے میں بے انتہا، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جتنا مرضی عطا فرما دے۔ تو نیکی تو ایک ہی ہے، جو آپ بھی کر رہے ہیں، جو آپ بھی کر رہے ہیں، جو یہ صاحب بھی کر رہے ہیں، مگر سب کی اجر علیحدہ علیحدہ ہیں، سب کے اجر مختلف ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ وہ اخلاص ہے جو اللہ نے انسان کے دل اور وجود کے اندر رکھا، اس کا خالص پن ہے جو اللہ نے انسان کے وجود اور دل کے اندر رکھا۔ اندر کا اخلاص تو وہ جانتا ہے، عام لوگ جن سے چہروں کے خد و خال اور انسان کی بظاہر اعمال اور حرکتوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا صاحب خلوص ہے، یہ بندہ کتنا صاحب خلوص ہے، یہ بندہ کتنا خالص ہے۔ تو وہ تو پھر ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کیسے نہ سمجھتا ہو کہ یہ بندہ اخلاص کے کس درجے کے اوپر فائز ہے، یہ بندہ اخلاص کے کس درجے کے اوپر قائم ہے۔ نیکی ایک ہی ہے، مگر ایک شخص کو 10 کا ثواب، ایک کو 100 کا، ایک کو 700 کا، ایک کو بے انتہا ثواب جون سے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف انسان کے دل کی اخلاص یا دل کی کیفیت کے اوپر ہے، اس کے خالص من کے اوپر ہے۔ مثلا مفسرین اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے، کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیں۔ ویسے تو کسی غریب آدمی کا کسی دوست کو کھانا کھلا دیں، کسی رشتہ دار کو کھانا کھلا دیں، امیر کو کھانا کھلا دیں، ماں باپ کو کھانا کھلا دیں، اولاد کو کھانا کھلا دیں، سب عبادت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ مگر کسی غریب آدمی کو کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے۔ اب یہ نیکی کا کام ایک یہ بندہ بھی کر رہا ہے، ایک یہ بندہ بھی کر رہا ہے، ایک یہ بندہ بھی کر رہا ہے۔ اس بندے کو 10 گنا اجر ہے، اس کو 700 گنا اجر ہے، اس کا تو بے حساب اللہ کے خزانوں سے اجر ہے جن سے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس کو آپ ایسے سمجھیں، مثلا ایک بندہ کھانا تینوں کھلا رہے ہیں، کھانا تینوں کھلا رہے ہیں، ایک بندہ جن سے کھانا کھلا رہا ہے، ایک بندہ ہے ارب پتی آدمی ہے، ارب پتی، اس نے باہر کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے، نیکی کا کام ہے، نیکی اس نے کر لی۔ ارب پتی آدمی ہے بھئی، اس کے تو خزانے یا اس کی دولت کو ایک قطرے کو جو دریا سے نسبت ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اس نے چلو یار کھلا دو اس کو کھانا۔ ویسے ہی چلتے چلتے بندے کہتے ہیں 10 بندے بیٹھے ہیں یار دے دو کھانا کھلا دو جن سے اس کو۔ اچھا ایک بندہ ایک عام جو ارب پتی نہیں ہے مگر وہ 15-20 ہزار مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، یا تنخواہ دار آدمی ہے، 20,000 15,000 25,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے، ایک وہ بندہ ہے۔ اب وہ بندہ بھی کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دے، وہ بندہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اور ایک تیسرا بندہ ہے جس کے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جس کے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل پوری ہوتی ہے، اور وہ بندہ کسی غریب کو کھانا کھلا دے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، تو اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ تینوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ عمل ایک ہی ہے، تینوں نے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلایا ہے۔ اس ارب پتی آدمی نے بھی، اس تنخواہ دار 20-25 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ لینے والے نے بھی، اور ایک بندہ وہ ہے جو 2 وقت کی روٹی جس کے گھر میں نہیں ہے، بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، وہ بندہ بھی۔ کیا تینوں کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذہن مانتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مفسرین نے بھی فرمایا کہ یہ جو چیز ہے
کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ارب پتی آدمی ہے شاید اس کو 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ، اس کو 1 کے بدلے میں 10 کا. اور جو بندہ ایک تنخواہ دار 20-25 ہزار روپے مہینے اس نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اس کو 1 کے بدلے میں 700 گنا مل جائے گا. اور ایک بندہ جس کے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، وہ کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دے تو اس کا اجر اور ثواب وہ پھر خدا ہی جانتا ہے، وہ تو پھر 700 کیا 7000 گنا اس کو 10,000 گنا عطا فرما دے. یہ اس عمل کی، اس لیے کسی کو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کیسے اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے مختلف. یہ وہ اس اخلاص کو وہی دیکھتا ہے اور وہی سمجھتا ہے. خیر آگے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کہیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے. آپ کہیں بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی. مستحکم دین ملت ابراہیم، ہر باطل سے ممتاز، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اور پھر فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. اب فرمایا یہ گیا اس کے اندر کہ کہا یہ جا رہا کہ اے عرب کے بت پرستو، عرب کے اندر مشرکین کا پیچھے تفصیل سے ذکر چلتا آ رہا ہے کئی دنوں سے کہ تم چاہو کسی کو بھی اپنا معبود بنا لو، اور اللہ کی زمین میں جو تم نے مکہ المکرمہ میں فتنہ اور فساد مچایا، جو تم نے مکہ مکرمہ اور پھر بعد میں مدینہ طیبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں فسق اور فجور کا بازار گرم کیا، جو تم نے نافرمانیاں کی، جو تم نے سازشیں کی، میرا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو اللہ کی وحدانیت اور اسی پاکیزگی کے راستے کے پر گامزن رہوں گا جو راستہ مجھے میرے مالک نے دکھایا ہے، جو راستہ مجھے میرے مالک نے دکھایا ہے. اور اے مشرکو یہ سن لو کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا راستہ ہے جس کی اولاد ہونے پر تم لوگ فخر کرتے ہو. یعنی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بڑے فخر سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے بیان کرتے ہو. یہ اسی کا راستہ ہے جس کے راستے پر میں چل رہا ہوں. تو تم جتنا مرضی فتنہ اور فساد آگ لگا دو، نافرمانی اور سازشیں کرتے رہو، میں اللہ کی وحدانیت اور اسی پاکیزگی کے راستے پر چلتا رہوں گا جو راستہ پیچھے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہے. اور یہ جو کچھ تم کر رہے، تم تو خود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے پر فخر کرتے ہو. تو میں اور پھر جس ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، کعبے کی خدمت گزاری سے، اسی کعبے کی جس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کی خدمت کر کے تو تمہاری عظمتیں وابستہ ہیں. ان کے ساتھ تمہاری نسبت جڑی ہوئی ہے اے کافرو، اے مشرکین. تمہاری نسبت ابراہیم اس بزرگ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ عزتیں، عظمتیں، رفتیں اور دولت ملی جن سی ہے. تو تم جو مرضی کر لو، میں اسی تم تو خود اس کی اولاد ہونے کے اوپر فخر کرتے ہو، اور پھر اسی کا راستہ چھوڑے بیٹھے ہو، اس کے راستے کے اوپر چلتے نہیں ہو. تو وہ ہستی تھے جو شرک سے بیزار تھے، اور انہوں نے تو جگہ جگہ توحید کے جھنڈے لہرا دیے. تو تم اس بات کی امید نہ رکھنا کہ میں توحید کو چھوڑ کر، تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی شرک اختیار کر لوں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ توحید کو چھوڑ کر شرک
کیسے میں اختیار کر سکتا ہوں؟ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا آگے جو انسا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اصل چیز ہے بھی یہ کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری توجہ، میری محبت، میری عبادت، ہر چیز، میری سجدہ ریزیاں اور میری نیاز مندیاں اور میری عبادتوں کا جو مرکز اور محور اور مدعا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میری موت، میری زندگی بھی میری اللہ کے لیے، میری موت بھی میری اللہ کے لیے، میں اور اسی کی رضا کے اندر میں راضی ہوں۔ تو میں اسی کے ہر حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام میں اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، اور میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر۔ وہ قربانی ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ عبادتیں ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ کچھ بھی ہو، میری ہر چیز کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ ہی کے لیے، اور تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے میری توجہ کا مرکز صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم یہ سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ تم جس نبی کی اولاد ہونے کے اوپر فخر کرتے ہو، اس نبی کی تو توجہ کا مرکز اور محور ہی اللہ کی ذات تھی۔ اس نے تو خدا کے سامنے اس نے تو تمام بتوں کو توڑ دیا، اور اسی کے بنائے ہوئے کعبے کی وجہ سے آج تمہیں عزتیں مل رہی ہیں، اسی کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت اور اس کی خدمت کر کے تمہیں عزتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے تم جو بھی کر رہے ہو، میری تو نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری اللہ کی رضا کے اندر میری ساری توجہ جون سی ہے منصوب ہے، میری توجہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے، لہذا انسان کی زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے اوپر بخارا شریف میں گیا، تو میں نے ان کی قبر کے قریب ایک کتبے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، یا وہیں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، دست با کار دل با یار، جس کا پنجابی میں بزرگوں نے ترجمہ کیا، میرے پیر و مرشد نے، ہاتھ کا اول تے دل یارول، کہ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، بندہ عبادت کر رہا ہے، بندہ نیکی کر رہا ہے، بندہ اپنی مسجد میں ہے، بندہ دکان پر ہے، مگر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کسی بھی حالت میں، اگر گھر میں بھی ہے تو توجہ اس کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں مجھے وہ ایک اور حکایت یاد آ گئی کہ ایک جگہ سے مجنوں گزر رہا تھا، تو ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، تو مجنوں اس کے آگے سے بے دھیانی میں گزر گیا۔ وہ لیلا کے عشق اور محبت میں اس قدر محو اور فنا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز توڑ کر اس مجنوں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آتا کہ میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس مجنوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے میں کیوں نظر نہیں آیا کہ میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا تو مجھے اس لیے نظر نہیں آیا کہ میں لیلا کی محبت میں اس قدر فنا، اور لیلا کی محبت میں میری توجہ اس قدر تھی کہ مجھے یہ نظر ہی نہ آیا کہ تو یہاں پر موجود ہے۔ مگر ایک بات افسوس کی ہے کہ میں تو لیلا کی محبت میں ایک مجازی محبت کے اندر مبتلا ہوں، اور مجھے تو نظر نہ آیا، اور تو اس محبوب حقیقی کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے مخاطب ہے، اور تجھے میں آگے سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ، انسان کا خالص پن، انسان کی محبت،
انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، ہر چیز کی توجہ کا مرکز واحد اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔